نا علی بن ابی طالب اور حسین علیہ السلام، آپ بتائیں کتنی حدیثیں پہنچی ہیں آپ تک ان کی؟ آپ کے سمجھ تکا لگائے؟ وہ نہیں ریکارڈ کرواتے تھے؟ آخری خلیفہ تو علی بن ابی طالب میں، سب سے زیادہ ریکارڈ تو ان کو ہونا چاہیے تھا ہمارے پاس۔ پراپر اسٹریٹجک گیم ہوئی ہے۔ آج کل کا جتنا بھی اسکالر ہو، چاہے پروفیسر ہو چاہے مولوی ہو، اور کہہ رہا ہوں نا ہمیں کیا پتا حسین علیہ السلام کے ٹائم پہ اصل میں کیا ہو رہا تھا، تو اسے کہنا مجھے پتا کیا ہو رہا تھا۔ وہ ہر دور میں ہوا ہے، وہ خالی حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، ان کے بعد بھی ہوا ہے، آج بھی ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو رہا آج۔ بس ایوب خان کے ٹائم کے اوپر پاکستان میں پبلیکیشن ہاؤسز کو آرڈر ملے، بڑے بڑے مفتی ہیں، نام گوگل کریں مل جائیں گے نا آپ کو، ایوب خان امیر المومنین۔ رکیں آتا ہوں ضیاء پہ بھی، کیوں بلا؟ اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابیں پبلش ہو رہی ہیں تاکہ کوئی حسین نہ نکلا نیچے سے پاکستان میں۔ سائیکولوجیکل مینیپولیشن کی جا رہی ہے، ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ حسین از ٹو ہائی ان دا اسکائی رائٹ ناؤ۔ میں ابھی حسین علیہ السلام کا نام جان کے ابھی آپ کو لے رہا ہوں، بیکاز وہ پیک آف نالج ہے، پیک آف انٹلیکچولیزم ہے، پیک آف اسکل ہے، پیک آف ایٹریبیوٹس ہے۔ اس وقت آپ جس کی جو ایج ہے نا، آپ کا ٹائم جو ضائع کرایا گیا ہے وہ رانگ ڈیفینیشن میں، وہ والی فیسینیشن تھی نہیں آپ کو۔ وہ فیسینیشن ہوتی جتنے آپ اتنے کول ہو چکے ہیں، اسلام میں بھی اتنے کول ہو جانا چاہیے تھا آپ کو، نہیں ہوئے نا، بیکاز ایک خاص عمر ہی ہوتی ہے نا ایک انسان کے پاس، ایک خاص ٹائم ہی دے سکتا ہوں میں۔ جو آپ نے ٹائم دے دیا کسی اور چیز کو، اس کے آپ بہت اچھے کھلاڑی ہیں، آپ کے بھی بال بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے بھی بال بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے بھی کپڑے پرفیکٹ ہیں، آپ کے بھی کپڑے پرفیکٹ ہیں، آپ کے بھی لہجے درست ہیں، آپ کے بھی لہجے درست ہیں۔ کسی اور گیم کے بڑے اچھے کھلاڑی ہیں ہم اسلام کے اناڑی ہیں، بس ہر گیم کے اچھے کھلاڑی ہیں سوائے اسلام۔ اسلام کے اناڑی، باقی سب جگہوں پہ کھلاڑی۔ دیٹس دا پرابلم۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ اسلام میں کھلاڑی تو بنے، حسین علیہ السلام تک بھی جانا ہے۔ کیا پتا یہی کام ہے بیٹا آپ کا، کیا پتا آپ ہی نصیبہ ہوں، ٹھیک ہے؟ نصیبہ کے بارے میں کیا حدیث ہے رضی اللہ عنہا کے بارے میں؟ عہد کے وقت جتھا آ گیا آدمیوں کا، نیزے لے کے تیر برس رہے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں دائیں دیکھتا ہوں نصیبہ، سامنے دیکھتا ہوں نصیبہ، بائیں دیکھتا ہوں نصیبہ۔ وہ ایک لڑکی آپ کی عمر کی، نبی علیہ السلام میرے نبی کو، آپ کے نبی کو بچا رہی ہے۔ آپ کو میں کیسے بتاؤں ہمارے ساتھ انہوں نے گیم کیا کھیلی ہے، ڈیفینیشن چینج کی ہیں، آرکیٹائپ چینج کی انہوں نے۔ کیوں؟ ان کی کرسیاں نہ ہل جائیں، بس ان کی مسندیں نہ ہل جائیں۔ کوئی نہیں بچیں گے، ٹیسٹ سے بچنے کے لیے اسلام میں نہیں آنا، آپ نے کسی بدھ مت میں جائیں۔ ٹیکس، انکم ٹیکس، رکے نا، وہ جو پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھ تو یہیں پہ ہے نا۔ اچھا نصاب، ٹیکس جی، نصاب جو لکھا جا رہا ہے نا اس وقت، میں ابھی ایک سوسیولوجی کی کتاب پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا اسلام کی اتنی بڑی رکاوٹ ہے ترقی کے لیے، پاکستان کی کتاب لکھی ہے۔ سو یو آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو ہائی لائٹ اٹ رائٹ ناؤ، اینڈ پیپل ہو آر ایبل they are going to make the changes, and then you become that person who can make the changes later. Okay? ابھی تو آپ ہائی لائٹ کریں نا، آپ کا کام ہے اس وقت، کیونکہ آپ ہمارے آئیز اینڈ ایئرز تو آپ ہیں، کتابیں تو آپ کے سامنے کھل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ایسا کریں، سنیں میں چھوٹے آنسر کروں گا، آپ جلدی سے کوئک فائر کوشچن کریں۔ خیر ہے، پھر بھی لوگوں کی برائی سے روکیں گے آپ، اچھا سوال ہے۔ آپ اگر خود بھی کوئی گناہ کریں، لوگوں کو اس گناہ سے روکیں گے آپ پھر۔ جی دیکھیں طاقت تو آئے گی اگر آپ نے خود گناہ نہیں نہ کیا،
حسین علیہ السلام کا ہی کوٹ ہے، حدیث ان کی ہے کہ مومن وہ ہے جو تنہائی میں مومن ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے تو مومن بنتا ہے، اکیلے میں تو سارے گناہ کرتا ہے، وہ منافق ہے۔ طاقت تو آئے گی آپ کو، اگر آپ نے خود تزکیہ شروع کر دیا تو طاقت 10 گنا بڑھ جائے گی، مگر یہ طاقت جو آپ کے اندر ہے پہلے سے ہی، وہ اس کے خلاف شیطان کی سازش ہے کہ تو لوگوں کو بھی گناہ پہ کیوں کرتا ہے جب تک خود گناہ کر رہا ہے۔ حالانکہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ لوگوں کو تو اس گناہ سے برائی پہ روک دو جو خود کرتے ہو۔ یہ شیطان کی سازش ہوتی ہے کہ پہلے میں خود، آپ نے قرآن کیوں پڑھا ہے؟ کس سے پڑھا ہے؟ کسی حافظ قرآن سے تو نہیں پڑھا، امی ابو سے ہی سیکھا ہے، تو امی سے کیا تھا پہلے قرآن خود حفظ کرنا ہے، بعد میں مجھے پھر جتنی نیکی مل رہی ہوتی تو وہ نہ وہ نیکی رک جائے گی، اور یہ والا کام اگر رک گیا نا، یہ ہاتھ سے روکنے والا، تو پھر تو کیاس، غدر ہے پھر تو۔ دو بڑے آسان سے جواب ہیں اس کے، ایک تو اسے کہا دل سے تو مسلمان ہو نا، لوگوں کو بے شک نہ بتا، اگر اتنا ہی تو اسلام سمجھ آ گیا تو چل شاباش، دل میں تو کلمہ پڑھ، ہو خیر ہے، وہ تو چھوٹا معاملہ ہے، دل سے مسلمان ہو گیا نا، بڑا معاملہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہندو پریکٹسز تو بعد میں تو چھوڑے گا، پہلے میں ذرا اسلام والی پریکٹسز چونکہ آ جاؤں، پھر تیری سپورٹ بھی میں ہی کر دوں گا، ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ کہا نا مائنورٹیز میں ہوتے ہیں نا، تو اس سے کو بھی اندر سے تو مسلمان ہو، باقی کی ساری 2 نمبریاں تو خیر ہے، اس سے زیادہ ہندو پان تو میں پریکٹس کرتا ہوں۔ اس کو کہ تیری اماں اور میری اماں کا مقابلہ کرا دیتے، چل بس مورتی نکال دیتے، باقی سارا کام وہی ہے۔ بیٹھ جائے بیٹا، لیکن اگر آپ خلافہ بھی دیکھیں تو وہ 30 سال ہی چل سکے، اور اس کے بیچ میں بھی اتنے مسائل اتنی جنگیں آئیں کہ مطلب وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، تو آپ کے سمجھتے ہیں انسان جو ہے وہ اچانک ویکس میوزیم میں چلے جائیں گے خلافت آئے گی تو؟ شر اور شیطان ایک دم، شیطان کا ایلیمنٹ 0 ہو جائے گا، خلافت ڈکلیئر ہوگی، شیطان تو اور تیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسائل آنے سے خلافت نہیں، یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے۔ اور اسلام کا جو سسٹم نبی علیہ السلام نے اسٹیبلش کروایا، ابوبکر صدیق نے، عمر خطاب نے جو پلرز انسٹال کر دیے تھے، وہ 200-300 سال تک وہ پلر نہیں ہلے، یزید تک وہ پلر نہیں ہلا سکا، وہ سسٹم تو تھا نا، ورنہ تو ہم تک بھی نہ پہنچتا، 30 سال والی خلافت تو ہم تک بھی نہ پہنچتی اگر 30 سال ہوتی، یہ 1924 میں جا کے ٹوٹی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بندے 2 نمبر آئے، اس لیے خوبصورت ترین آرگیومنٹ فور خلافہ ہے کہ عباسیوں جیسے، ایون دا امیyyد کیلفیٹس، ایسے 2 نمبر بندے بھی آئے، وہ سسٹم نہیں ہلا سکے، اصول اسلام بھی رکھے انہوں نے، جتنے مرضی سیلفش تھے وہ بادشاہ تھے، مروان جیسے بھی، وہ اسلام کا سسٹم نہیں توڑ سکتے تھے، کیونکہ یوتھ کو سینس تھی، بابے بہت تھوڑے تھے نا، یوتھ ہوتی نا زیادہ، ان کو سینس تھی کہ یہ تو غلط ہے، جو کچھ مرضی کر لیں آپ، ہم آپ کی پولیٹیکل پاور کے اندر ہیں، مگر سسٹم کے خلاف آپ بھی نہیں جا رہے ہیں، آپ بھی زکوٰۃ کا انتظام، جہاد کا انتظام، نماز کا انتظام، اس کے اوپر آپ نے کبھی بھی نہیں آپ نے کوئی 2 نمبری ہونے دی، تو ٹھیک ہے۔ تو نبی اسلام نے بھی کہا کہ میجر سسٹم اگر پورا کر رہا ہے تو مفت میں نہ بغاوت کرو اس کے خلاف، اگر میجر سسٹم، اگر سورس آف دا سسٹم کو، یزید نے کیا کیا تھا، سورسنگ توڑ دی تھی نا، تو حسین علیہ السلام نے کیا کہا، سب کچھ ٹھیک ہے بھائی، یہ باپ بیٹے کو زبردستی خلیفہ بنا دے، تم نے تو سورس ہی توڑ دیے، اور یاد رہو تم کوالیفائڈ ہو، تم تو کوالیفائڈ بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ سو اس اور بھی بڑے ہیں 19 وہ پڑھے حسن علیہ السلام کا چارٹر، 19 چیزیں اس کے اندر، میں تو آپ کو موٹا موٹا بتا رہا ہوں، بیٹا آپ سے کوشچن ہو گیا جی، کیا کروں؟ کیا کہیں گے؟ عقیدہ کی کلاس ہو رہی تھی جی،
عقیدہ کی کلاس میں صحابی کی رسپیکٹ کیوں ڈسکس ہو رہی ہے؟ وہ عجیب جی دیکھیں نا، عقیدے کا کوئی تعلق نہیں صحابی کی رسپیکٹ سے. جی ہاں پڑھی ہوئی ہے میں نے. بہرحال یہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. صحابی کی رسپیکٹ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے، کرنی ہی جائے، ظاہر ہم نے کرنی ہے، ہماری اسلامی تہذیب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، مگر جلدی سے سوال کریں آپ. اللہ اور اس کے رسول کی رسپیکٹ اور آنر ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. عقیدے میں اور چیزیں نہیں ڈالیں گے آپ. نعوذ باللہ، یہ تو کچھ طاغوت ہو گیا کہ ایسی چیزیں عقیدے میں ڈال دی کہ جو اللہ نے نہیں ڈالی عقیدے میں، آپ نہیں ڈالیں گے عقیدے میں. صحابے کی جو رسپیکٹ نہیں کرتا اس کو سزائیں ملنی چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، کڑی سزائیں ملنی چاہیے، کیونکہ صحابہ عام ہستیاں نہیں، ان کے تھرو ہمیں پریسیڈنس لینی ہے. مگر یہ عقیدے کا حصہ نہیں ہے میرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک بندے نے آ کے گالیاں دینی شروع کر دی اور انہوں نے خطاب کرتے کہتے میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو، مجھے حکم دے میں اس کو قتل کر دوں. تو ابو بکر صدیق نے انہوں نے خطاب کی طرف دیکھا اور منع کیا کہ نہ کر. اور وہ بندہ جو بھی ملامت کرنا چاہ رہا تھا، تانے دینا چاہ رہا تھا، سنا رہا تھا، وہ چلا گیا. ڈس رسپیکٹ کا چھوٹا سا لفظ ہے، اس نے تو ہر حد پار کی. تو عمر خطاب کو پھر ابو بکر صدیق نے کہا کہ تو واقعی بندہ مار دیتا. عمر خطاب نے کہا کہ یہ کر کیا رہا تھا؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ حق صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ کسی اور انسان کو حق نہیں ہے کہ اس کی ڈس رسپیکٹ ہو. تو وہاں بھی اسلام ٹریگر کر دیں آپ. ٹھیک ہے، دس از ناٹ بلاسفیمی کہ آپ کسی نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی بندے کو آپ اس پیڈسٹل پہ رکھیں کہ ان کے بارے میں نے ڈس آنر بات کی ہے تو میرا اسلام فارغ ہو گیا. بالکل سزا ہونی چاہیے، بیکاز نظام کرپٹ کر رہے ہیں وہ لوگ، سائیکالوجی کرپٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کی وہ لوگ جو صحابہ کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر عقیدے میں تو نہ ڈالنا بیٹا. جی آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے اس کے بعد؟ کلاس آپ کی تو کیا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ میرے لیے ویٹ کریں. وہ خیر میری یار، آپ کوشچن کریں، میں نے تو کہیں نہیں جانا ہوتا. میرے لیے ویٹ کریں نا. دیکھیں گے گین کدھر ہے، اللہ کے لیے گین، اور کدھر لاس کدھر ہے. تو یہ جو اگلی میری میٹنگ ہے نا اس میں کیا ہوگا، کھانا پینا چائے تو وہ تو اسکپ کریں اس کو. یہ اصلی میں کسی ایک بندے کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا نا تو کروڑ نہیں اربوں لوگوں کا کام ہو گیا. کیا پتا اللہ سے آپ گلوبل مشن آپ کے تھرو پورا کرانا ہو. اوکے بیٹا سوال چھوٹا کرو، نہیں تو میں آپ کا سوال نہیں لے رہا. ہاں ٹھیک ہے نا، یہی لڑکی چاہیے نا. ٹھیک سیدھی بات کی ہے لڑکی نے. جی بیٹا کس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. یزید کو صحابی بنا دیا، اور صحابی کی کوالیفیکیشن جو دوسری ہے نا جو پاکستان میں ڈالی ہوئی ہے وہ تو اس میں بھی پورا نہیں اترتا. اسے تو نبی علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ آپ واحد مسلمان ہے دنیا میں جو کنفیوز ہے اس بات پہ. نہیں بیٹا یہ لفظ بھی پہنچ رہے نا آپ کے میرے تک. اینڈ میں کیا بولا؟ نہیں کیا جا رہا، کوشش کی جا رہی ہے. ہم سب کو سینس ہے. کوئی ہے ایسا جو کہتا سر یزید کی کچھ خوبیاں نکال لیتے ہیں؟ لانا تو اس یزید کے اوپر، کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس یزید نہیں اصلی والا، وہ تو ہے ہی لانتی. اس یزید پہ جو آپ کو پڑھا رہا ہے بچے اس بندے سے پکڑ لیں، اس کے نام پبلش کریں یوٹیوب پہ. یہ ہے وہ بندہ سخت 2 نمبری ہے جو خاموش ہو جاؤ یزید پہ. خاموش کیوں خاموش ہو جاؤ یزید پہ؟ جی یہ وہ 2 نمبر. اسی کے لیے تو کوئی یزید کہہ رہا ہوں، اس کو مت چھیڑنا. کیوں؟ مجھے اس کے جواب نہیں آتے. یا پھر بیٹا مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ میں کتنا یزیدی ہوں. یہی بتا، اور کیا ہے کہے گا وہ. یہ بھائی صاحب کو گلے سے پکڑے شاباش. یہی آپ کا کیا پتا مشن ہو، ایسے یزید ایکسپوز کرنا. مولوی صاحب تھے، پروفیسر تھے،
مولوی صاحب تھے، کیا کہہ سکتا ہوں، بڑا ریئر ہوتے ہیں. بعد میں اسلام آباد میں زیادہ مجھے پائے گئے ہیں. یہ خاص ایک فرقہ ہے پاکستان میں، بغیر نام بتائے کر رہا ہوں، جو کچھ زیادہ ہی پرو یزید ہے فار سم ریزن. یہ اور کہیں نہیں ہے، یہ پاکستان میں اسلام آباد میں کچھ زیادہ ہی ہے. سوری، پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے، وہ ایک ہی فرقہ ہے، اور اسلام آباد میں ان کا بہت زیادہ پریزنس ہے. جی بہرحال ان پہ کان دھرنے بند کرے. آپ اور میں، ہم سب حسینی ہیں. اوکے، حسین منی وانا من الحسین، یہ میرے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا. بس آپ میں حدیث پوری سناؤں گا، ٹائم نہیں ہے تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. حدیث پوری پڑھیں ذرا. جی کوئک فائر. آتا ہوں. کس کو دعوت دی تھی؟ کس کو؟ جیسے اپنے بچے کو آپ کریں گے ویسے کسی کے بھی بچے کو کریں. ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں ہے. بات اتنے اٹریکٹیو ہونا کہ آپ کی وہ دعوت سننے بھی. جی بیٹا، ان دا چیک شرٹ. یس، سارے اسکالرس ہیں بیٹا، سارے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، سارے. صاحب کیوں نہیں سنیں گے؟ وہ تو گریٹ پرسنالٹی ہے، وہ تو آئی کیو بڑھا رہا ہے لوگوں کا. غامدی صاحب بھی سنیں گے، کیوں نہیں؟ وہ بھی سوچنا سکھا رہا ہے. بات سنیں، آپ کی ایج میں کون، آپ کیوں ڈسکوالیفائی کریں کسی کو؟ آپ 40 سال کے ہوتے تو میں آپ سے کہتا کہ ابھی بتاؤ کیا کیا کس اسٹیبلشمنٹ میں ہو، مینٹل اسٹیبلشمنٹ میں. آپ کی ایج میں آپ نے سب کو سننا ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے. اور جو آپ نے نام لیا نا، یہ محمد مرزا اور ایک اور بھی آپ، these are people who I wish more people could listen to. اوکے، نہیں میں غامدی صاحب کے نام جان کے نہیں لے رہا. وہ آپ پڑھیں تو ضرور نا غامدی صاحب کو، بغیر پڑھے کیسے آرگیو کریں گے؟ فالو صرف میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے. ہم مسلمان اسکالرز کو فالو کرنے نہیں آئے، ہمارا ایک ہی لیڈر ہے. ٹھیک ہے، اور یہی ہے آپ کا آنسر. جو اس سے پورا اترا اس کو بٹھاؤ، جو خود کہتا نا میں لیڈر ہوں اس کو اتارو نیچے. اس لیے تو میں پی ٹی آئی کے خلاف ہوں. اسلام کی سب سے پہلی شکی جو ہے وہ ڈسمینٹل کر دیتا ہے. اسلام میں جو بندہ بھی کہتا ہے مجھے لیڈرشپ دو، وہ سب سے پہلے ڈسکوالیفائڈ ہے. جی سر، یہ حدیث ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. کنسیڈرنگ دس حدیث، آپ کو نہیں لگتا آپ کا اسٹانس ٹورڈز علماء اور مولوی کافی جو ہے انہوں کے کافی خراب بھی ہوتے ہیں، میجورٹی خراب ہوتے ہیں. میں پرسنلی جو مولوی کا مفتی حضرات جو سیلاب آیا وہ مطلب اپنے خطبہ چھوڑ کے ڈائریکٹ سیلاب والے علاقوں میں اپنے سارے مفتی مولوی صاحب جا رہے ہیں. تو آپ تو اسٹانس سے پوری بات کریں نا، کرسچنس بھی گئے ہیں ادھر، پوری بات کریں. سیلاب پہ تو کرسچنس بھی گئے ہیں. بتائیں. پوائنٹ میرا یہ، آپ کا اسٹانس ٹورڈز مولوی جو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ باقی لوگوں کو ان کے کائنڈ آف اگینسٹ کر رہے ہیں؟ سب کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تو بتاتا ہوں کیوں کر رہا ہوں. سنیں جو امت کے حالات ہیں نا، ایسے ڈپ اسٹک یاد ہے، سیمپل لیتے ہیں. آپ کو پتا اسٹیٹس پڑھی ہوئی آپ نے. امت کے حالات جو بھی ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہ شاہ رخ خان ہو یا عمران خان ہو، ان کو سائڈ پہ کر دیں. مسلم آئیڈینٹی انہوں نے کرپٹ نہیں کی. مسلم آئیڈینٹی کس نے کرپٹ کی؟ جس نے کلیم کیا میں مسلم آئیڈینٹی سکھاؤں گا تمہیں. آپ نے جو اعتراض کیا نا کہ آپ علماء کے خلاف کر رہے ہیں، یہی اعتراض عیسیٰ ابن مریم کے اوپر بھی ہوا ہے کہ تو علماء کے خلاف کر رہا ہے ہمارے سب کو. بلاسفیمس ہے، تو سلیپ پہ چڑھاؤ اس کو. تو میں نے کیا کہا بھی بچے کو کہ سب کو سن بیٹا، اس وقت سب پڑھو گے، غور سے سمجھیں. آپ نے پڑھے بغیر کسی کے خلاف آرگیومنٹ کیسے دیں گے؟ آپ لوگوں کو کیا درس دے رہا ہوں میں یہاں پہ کہ خود پڑھو. سائل دیم از اے نو باری ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. آپ نے تو ویسے بھی 15-20 منٹ چلے، آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا، 2 گھنٹے صرف اس لیے کہ میرا ہولیہ ہے سر، ڈسکشن ہونی ہے. اس کے بعد سائل دیم کسی کو یاد نہیں رہنا. تو بیٹا بات تو پوری کر لینا. The real thing is when you're going to read something, once you're going to read the Shia, the Sunni, the Deobandi, the Barelvi, the Ghamdi, the Farahi, the Maududis, the Fakhruddin Razis, once you're going to read this, you're going to find out کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو چکا ہے. کوئی زیادہ بڑے انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں تھی. ان کے تو آرگیومنٹس بھی اتنے صحیح ہیں کہ 18 سال کا لڑکا بھی کاؤنٹر کر لیتا ہے ان کو. آپ کو بڑا اسکالر پہچانا کتابوں میں ملے گا، یوٹیوب کی ویڈیو پہ نہیں ملے گا.
آپ کو ٹروتھ نکالنا ہے کتابوں سے نکالیں گے آپ. میرا کام کیا ہے آپ کو کتابوں کی طرف لے کے جانا, اس نالج کی طرف لے کے جانا کہ کیوں لوگوں کی سنی سنائی کر رہے ہو کب سے. By the way, I have strong arguments against the philosophy through which یہ جو آپ نے 2-3 نام لیے ان کی فلاسفی کے مگر آپ کو کیوں میں بتاؤں, آپ ڈھونڈے نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پڑھیں ان سب کو. میں نے ایک بندے کا بھی نام لیا آپ کے سامنے کہ یہ والا مولوی 2 نمبر ہے, سوائے اس بچے کے کہ جس کا مولوی یزید ٹریننگ دے رہا ہے. یہ واحد مولوی ملا آپ کو بیٹا, پورے پاکستان میں 2 ایسے, ایک آپ کو مل گیا. سوچتے ہیں کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عائشہ. عائشہ, اوکے جی. 36ویں دفعہ بتا رہا ہوں پتر, کتابیں کھولو اور اس سسٹم کو گھر سے چیلنج کرنا شروع کرو, ٹھیک ہے, اور اپنا کلسٹر بناؤ, دوستوں کو بھی انسپائر کرو. اپنے ابو بکر ڈھونڈے نا, ابھی اپنے عمر بن خطاب ڈھونڈے نا. کیوں نہیں ڈھونڈتے آپ لوگ؟ کیونکہ وہ آپ کو محمد مانتے نہیں, ورنہ بڑے میرے دوست ہیں آپ کے. یہ غور سے سن لیں, میں لاسٹ جملہ کر رہا ہوں. اگر آپ کے دوست آپ کو محمد مانتے نا تو وہ آپ کے لیے ابو بکر بن جاتے, آپ کے لیے علی بن جاتے, آپ کے لیے عمر بن جاتے. اتنی کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. ان کو بھی پتا ہے کہ ساری 2 نمبریاں آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں, اس لیے تو دوستی کی ہوئی ہے, ورنہ تو دوست ہی نہیں. سر میرا دوست میں جج نہیں کرتا. ایسا کیا تو کرتا ہے جو تجھے جج کیا جائے؟ بے شرم ہے وہ دوست تو جج نہیں کرتا. اچھا دوست تو جج کرتا ہے سب سے پہلے کہ بیٹا یہ کام غلط ہے. وہ سمجھیں اس بات کو. If you are walking talking Muhammads, you're going to find millions of Abu Bakr. They're dying for you guys. They're dying to find, especially women. They're looking for کہ کون ہے وہ کریکٹر والا آدمی. ابھی تک ایک بھی ضعیف مرد بچا ہی نہیں اس وقت پاکستان میں. ہم بیٹھے ہیں ہارڈ تھراب گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کک میگنیٹ بن جاؤں میں بس. پوری دنیا کے تمام لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ کدھر سے نکلے گا اگلا. نہیں, بس پاکستان نے گارنٹی ہم سے نہیں نکلے گا. ہم سے ایک سپرسٹیشس آنٹی نکلے گی اور ایک کنفیوز دیسی انکل نکلے گا بس. پتر ابھی نا بدوائیں شروع ہو گئی ہیں ادھر. پتر چل موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں بیٹا, ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں. آپ میں سے کون موٹیویٹ ہوا ہے؟ حیرت کی بات ہے, شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. میں نے موٹیویٹ کیا آپ کو. آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 2 نمبر ہیں. آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ کنفیوزڈ ہیں. آپ کو میں کہہ رہا ہوں پورے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ موٹیویٹ ہو گئے ہیں. جی امید آپ سے ہی ہے, بس امید صرف آپ سے. میری نسل نے تباہی مچا دی ہے. کیونکہ آپ ڈرپوک ہیں بس. ہاں تو بس کارج کہاں سے آئے گی؟ توکل سے. رک جاؤ بیٹا رک جاؤ. پی ٹی آئی کے دھرنے پہ تو 95% عورتیں ہوتی ہیں. نہیں, یہ کہاں سے آتی ہے بات؟ پاکستانی یہ کبھی بھی نہیں بول سکتی. جب دھرنا ہوا ہے کانسرٹ جو بھی کرنے آتی ہیں وہاں پہ ساری کی ساری لڑکیاں پائی جاتی ہیں. اینڈ آئی لائک دیٹ. لڑکی جب ایکٹیویزم پہ آتی ہے تو کہا جاتی ہے. جب اسلام کی باری آتی ہے سر اسلام میں پڑھتا ہے تو وہ کیا کرسچن لڑکیاں آتی ہیں ادھر عمران خان کو فالو کرنے. وہاں پہ کہاں جاتی ہے آپ کی والی ساری جرا اور ساری ایکسکیوز. آپ میں سے کون ہے عمران خان کو ووٹ دینے والی؟ ہاں ادھر ایکٹیوسٹ, اسلام میں آپ پیسیفسٹ. یہ گیمیں کھیلنا کب بند کریں گے آپ اپنے آپ سے؟ میرے سے بے شک کھیلنے یار, مجھے دھوکہ دے آپ. میری گیفتیں کریں یا کیفے میں بیٹھ کے, فکر نہ کریں. آئی ایم نو باری, میری کیا ویلیو ہے. آپ اپنے ساتھ کب سے خود فریبی بند کریں گے؟ آج عمران خان نے کال دینی ہے, لڑکیاں پہنچ جانی ہیں. کب سے اللہ کال دے ہی جا رہا ہے قرآن میں, ایک بھی لڑکی نہیں آ رہی. ادھر مولوی صاحب کیوں فیل ہو رہے ہیں پی ٹی آئی میں جا کے؟ ادھر آپ کے امی ابو کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ ادھر خاندانی نظام کدھر چلا گیا؟ ادھر جوائنٹ فیملی سسٹم کہاں چلا گیا؟ دجال آئے گا نا, ساری آپ لوگوں نے بیعت کرنا ہے, حدیث ہے. ادھر بھی پہنچ جاتی ہیں آپ. اسلام پہ نہیں آنا آپ نے بس. میں آپ کو کیوں میں بتا رہا ہوں کوئی بات غور سمجھیں. آپ اور میرے لیے یہ حدیث تھی کہ دجال پہ عورتیں بیعت کریں گی. آپ اور میرے لیے حدیث ہے. مرد ہیں ہم,
I am here not to motivate you. I'm here to open and surgically remove all of that confusion. You are motivated by that. I hope to. It's a win-win for me. ٹھیک ہے, confusion بھی clear ہوگی, motivation بھی آ گئی آپ. میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ ڈپریس جائیں باہر سے کہ بس بہت ہو گئی ہے. You need to find out my purpose here, my flavor here. There is so much, مطلب ہسپتال میں پڑے ہوئے ہم, اور لٹرلی بچے بھی ہمارے بیمار ہسپتال میں ہیں, ماں باپ بھی, میں بھی, سب ہسپتال میں آئی سی یوز میں پڑے ہوئے ہم. یہ امت کے حالات ہے. اور ہمیں کون چاہیے؟ ہمیں ٹونی رابنس چاہیے, لوکل موٹیویشن اسپیکر لے کے آ جائیں. میں نام نہیں لے رہا, سب کو پتا ہے موٹیویشن اسپیکر. ہسپتال ایٹ لیسٹ کوئی ایک اسپیکر تو آ کے بتایا کہ خدا کی قسم ہسپتال میں ہو تم لوگ. دیٹس اٹ. باقی سارے کام بعد میں کرنا, پہلے ایڈمٹ کرو آئی سی یو ہے. جیسے کام شروع کر دیں گے ہم. مگر نہیں, ایک بیمار دوسرے بیمار سے کہہ رہا ہے کہ ہاں پیروں پہ تو کینسر نہیں گیا نا. سیریسلی پیروں پہ کینسر نہیں گیا؟ جیسے وہ بے نظیر یا مری نا, شہید ہوئی جو کہتے ہیں, تو وہ جرنیل ٹی وی پہ آگے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ گولی آنکھ بچ گئی. ٹی وی پہ بول رہا کہ الحمدللہ آنکھ بال بچ گئی. یہ ہمارے پاپے کہ بیٹی بڑی خوبصورت ہے, بیٹا بڑا ہینڈسم ہے, جیسے الحمدللہ آنکھ بال بچ گئی. You need to understand the dumb, actually dumb بھی نہیں, نم ہو گئے ہم سارے. اوکے, سو میں پھر بتا رہا ہوں, مجھے عمران خان اور سلمان خان کوئی اعتراض نہیں ان سے. ووٹ ڈالنا آپ نے, چاہے سلمان خان کو ڈالیں چاہے عمران خان کو, ڈزنٹ میٹر. آپ نے قرآن کے اوپر کوئی گیم نہیں ڈالنی بس. Don't play games with something which you are going to, might be, اللہ نہ کرے, burn for billions of years. میں آپ کو ایک جاتے جاتے ایک حدیث سنا دوں. عمر بن نوحیل خزائی, نبی علیہ السلام نماز ادا کریں, اور ایک خاص کانٹیکسٹ ہے, چلیں وہ تفصیل ہے, مگر نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران, نماز ختم کرنے کے بعد بتایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ میں ایک قدم آگے ہوا تھا؟ جی. یا رسول اللہ نے دیکھا کیوں ہوئے تھے؟ کیا تم نے دیکھا کہ میں ایک قدم پیچھے ہوا تھا؟ جی یا رسول اللہ دیکھا تھا. کیوں ہوئے تھے؟ میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں, لمبی حدیث ہے. نبی السلام نے کہا کہ میں نے پیچھے اس لیے ہوتا, میں نے دیکھا عمر بن نوحیل خزائی جو تھا وہ میرے سامنے مجھے دکھایا گیا دوزخ میں, اور وہ اپنی آنتیں زمین سے اکٹھی کر کے واپس پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. کون ہے عمر بن نوحیل خزائی؟ کیوں نہیں پتا آپ کو؟ وہ ہے وہ بابا, وہ انڈیا پاکستان کا وہ آنٹی جو پہلا بت کعبے میں لے کے آئی تھی. عمر بن نوحیل خزائی وہ بندہ ہے جس نے پہلا بت کعبے میں رکھا تھا. یہ جنہوں نے کنفیوژن کی بنا ڈالی ہے انہوں نے ہمیں مروایا ہوا ہے نا. وہ پھر میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیول پہ نہ آئے, آپ روک دیں اس کو. تو سورس آف کنفیوژن بچنے والے نہیں ہیں, وہ مر چکے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ. 35 کروڑ انڈیا کے مسلمان, 25 کروڑ پاکستان کے, 30 کروڑ بنگلہ دیش کے, 1 2 3 خاندانوں نے کنفیوز کر دیے, قرآن سے اٹھا کے رکھے. آپ سمجھ رہے بچیں گے وہ خاندان؟ نو. اور ہمارے خاندان تو بچ جائیں نا, ہمارے اگلے خاندان تو بچ جائیں. ہم تو عمر بن نوحیل خزائی نہ بنے. ایک بت, ہر ماں باپ آتے ہیں ایک نیا بت کعبے میں ایڈ کر دیتے ہیں ہمارے. بند کریں یہ سجدے, یہ غیر اللہوں کو سجدے بند کرنے پڑیں گے ہمیں. اسپیشلی یہ جو اٹریکٹیو قسم کے خدا آتے ہیں ہمارے, کول بننے والے. عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں کو گیٹس دکھائے, وہ جو رومن نے گیٹس بنائے ہوتے ہیں نا اللہ کا جانے کے گیٹس. کوئی فرٹیلیٹی کا گیٹ ہے, کسی لڑکی کے بچے نہیں ہو رہے تو اس گیٹ سے گزارو, اس طرح کے گیٹ بنائے ہوئے تھے. تو عیسیٰ نے کہا تمہیں 12 گیٹ نظر آ رہے ہیں؟ تو حواریوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو 11 گیٹ نظر آ رہے ہیں. تو عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا؟ دیکھیں اس وقت, کب؟ نبی علیہ السلام سے 600 سال پہلے. کیا کہا عیسیٰ ابن مریم نے؟ کہ 12واں گیٹ سب سے بڑا ہے اور اس کی خوبصورتی ہے اور نظر ہی نہیں آتا. اور وہ کیا ہے کہ جب صحیح اور غلط کی اپنی ڈیفینیشن بنا لیں گے لوگ, ریلیٹو ٹو wherever I am, مورالٹی بدل جائے. یہ ہے سب سے بڑا گیٹ جس سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے, مورالٹی کی ڈیفینیشن ریلیٹو کر دیں. یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے.
اتنا بڑا گیٹ کھلا ہوا ہے کہ کیا پتا 1.5-2 ارب بندہ جو اس وقت ساؤتھ ایشیا کا سب سے پہلے ان کا وہاں پہ سواگت ہوگا ہندی میں کہ آپ لوگ تو ادھر آ جائیں بھائی. So you need to understand why I'm so crazy about my own people. We are the same people. We have the potential. اللہ بغیر potential کے بچہ نہیں پیدا کرتے. یہ ماں باپ ہیں جو اس کو ڈم کر دیتے. Okay? I really appreciate your time. I really appreciate your question. And مجھے اسلام آباد سے سب سے زیادہ امید پتہ نہ کیوں ہے. اس لیے نہیں کہ میں بھی آپ کے شہر کا ہوں, اس لیے نہیں. You guys are way more exposed than other cities. ٹھیک ہے, میں کراچی جاتا ہوں, مجھے امید بن جاتی ہے. کراچی کا ایک اتنا ہائی ہو چکا ہوا ہے. بڑی شہروں کے فائدے ہیں. آپ کا شہر بڑا نہیں ہے, ہمارا شہر بڑا نہیں ہے, مگر وے مور ایکسپوزڈ ہے. کیوں؟ سارے 2 نمبر یہاں پہ رہتے ہیں. ہر روز کسی نہ کسی ایک شیطان کو ہم سڑک پہ دیکھتے ہیں. گاڑیاں روک روتا ہے ہماری کہ چلو چلو ٹھہر جاؤ, میرے باپ نے گزرنا ابھی. آپ کے ابو پارلیمنٹ ہاؤس میں؟ نہیں, میرے ابو ہر 5 سال بعد پارلیمنٹ ہاؤس آتے ہیں. سیریسلی, ہم اسلام آبادی ہمیں تو پتا ہے, جھوٹ بولتے تھے یہ پروٹوکال نہیں ہوگی. کتنی پروٹوکال ہم نے بک دیے پیچھے ہر دور میں. خود فریبی میں تو نہ جائیں. میری اپنی فلائٹ ڈیلے ہوئی ہے پی ٹی آئی کی پروٹوکال کے پیچھے. اور بتاؤں نا کس کے لیے میں کہاں پہ جا رہا تھا, تو بچیں گے نہیں یہ سارے, آخر میں پکڑے جائیں گے. یہ سب 2 نمبر گیمرز ہیں. خیر ہے, کرنے دیں ان کو گیمر. کتنی عمریں ان کی, 30 سال 40 سال اور مر جائیں گے. آپ جب افیکٹو ایج میں آئیں گے نا, تب آپ صحیح ڈیفینیشنز کے اوپر جوان ہوئے ہیں انشاءاللہ. تب کہیں جا کے چینج آنی ہے. ان کے پاس نہ نواز شریف کے پاس 30 سال ہو رہا ہے, نہ عمران خان کے پاس. اس اوکے, آپ کے پاس ہیں وہ 30 سال, مجھے وہ 30 سال چاہیے. اوکے, سو آئی اپریشیٹ سچ اے پیشنس دیٹ یو گائز ہیو شون, اینڈ آئی ہوپ کہ ڈیپر کانسیپٹس کے اوپر ڈسکشن آپ کا وتیرہ بن جائے گا. امریکہ میں اور کینیڈا کی اور ایون یورپ کی بھی کچھ یونیورسٹیز کا میرا ایکسپوجر بہت ڈیپ ہے. ادھر آپ کی ایج کے بچے بڑے سوال ڈسکس کر رہے ہیں. وہ کائنات کی باتیں کر رہے ہیں, وہ سائنس کی باتیں کر رہے ہیں فار دا سیک آف گیٹنگ دا بگر کوشچن آنسر. اور آپ یہاں پہ ابھی میک اپ کی باتیں کر رہی ہیں, اور یہاں پہ آپ اس وقت پیسوں کی باتیں کر رہے ہیں. وہاں پہ نہیں ہو رہا یہ کام. وہ اس لیے بازی لے جائے گا. ابھی بتا رہا ہوں, یہ کھیل کھیلنا بند کر دیں. ویڈیو دیٹ آئی ہیو, اس کا لنک میں آپ کو بھجواتا ہوں. قضاء و قدر پہ جو بحث ہے نا, وہ منع ہے اسلام میں کسی وجہ سے. اوکے, بیکاز اٹس اے لوپ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. کچھ چیزیں ایسی, جیسے آپ خاتون ہیں, آپ اپنی مرضی سے خاتون ہیں؟ نہیں. میں مرد اپنی مرضی سے تو نہیں ہوں نا. ٹھیک ہے, آپ کا دل آپ کی مرضی سے دھڑک رہا ہے؟ نہیں. میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے رہا ہوں. سم تھنگز آر ان کنٹرول آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دیٹس دا آؤٹر لوپ جس میں اللہ تعالیٰ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. رقیہ کریں نا, رقیہ کس نے منع کیا؟ کنیکشن نہیں, اللہ تعالیٰ نہیں استغفر اللہ, یہ کہانیاں نہیں شروع کریں. یہ جن بہت کہانی جو ہے نا اسلام میں, وہ سمپل سی. جن ایک الگ مخلوق ہے, انسان الگ مخلوق ہے. ٹھیک ہے, اگر میرے تو یہ بھی ماننا ہے کہ رقیہ آپ انسانوں کے شر سے بھی سے بچنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں آپ رقیہ. جو obsession thoughts ہوتی ہیں, جو آپ کی hallucinations ہوتی ہیں, جو auditory hallucinations اس کو آپ کہتے ہیں, تو اس کو کیسے differentiate کرتے ہیں آپ with such things like superiority یا spirituality, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت CBTR بولتے ہیں اس کو, cognitive behavioral therapy through religion. Google it up, you'll find out. CBTR بیسکلی تھراپی چاہیے obsession thought میں, مگر CBTR. سر آئی آسکڈ ہم کہ میں چوتھا بیٹا ہوں. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک میری آئیڈیل لائف کیا ہے. شی سیڈ ماسٹرز کرو اور جاب کرو. مطلب اور یہ مطلب میرا خاندان سیف پلے کیا نہیں, مطلب دیندار ماشاء اللہ 5 وقت نمازی, قرآن وغیرہ, مطلب دیندار گھرانے میں اپنی اولاد کا یہ مستقبل دیکھا جا رہا ہے کہ تم ماسٹرز کرو اور جاب کرو. میرا بھی, آپ سب کا. مطلب ہمارا میجورٹی تو فالو ہی نہیں کر رہا تھا, نان پریکٹس. تو ہاؤ ڈو چینج کس طرح کرے گا؟ کس طرح میرے نبی نے کیا تھا, ایک بندے سے اسٹارٹ کر کے. سر یہ مطلب میں اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ آپ کی زندگی میں تو دیکھنا ہے ہم سب نے, ایک بندے کی زندگی میں نہیں دیکھ پاؤں گا نا. مطلب گلوبل چینج وہ تو اللہ کا کام ہے کہ کب مطلب یہ آپ کی اتنی عمر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے شروع کیا اپنے آپ سے. تو واٹس دا روڈ میپ, آپ بتائیں. ہم سارے یو اسٹارٹ وتھ یور اون سیلف. روڈ میپ میرا پورا کا پورا روڈ میپ سیدھا ہے.
سیرہ کے علاوہ کچھ بھی میں ریکمینڈ نہیں کرتا. میں نے بھی سیرہ پڑھی ہے, کتاب پڑھی ہوئی ہے. تو کیسے کیا تھا نبی اسلام نے؟ جب سمجھ لیں, تفسیر سیکھ رہا ہوں میں, یہ سب چیزیں کورس کیا ہوا ہے میں نے. اب میں آگے کیا کروں؟ اسکل, نالج اور ایٹریبیوٹس. آپ کے ایٹریبیوٹس کس لیول کے اوپر پالش ہوئے ہیں؟ کچھ میں 1 سال لگے, کچھ میں 5 سال, کچھ میں 10 سال. نالج کبھی بھی نہیں روکنی. کس چیز کی نالج لینی ہے سب سے پہلے ان کوشچن کا آنسر کرو. سب سے قرآن سے پہلے تو کسی چیز کی نہیں لینی. پھر پتہ چلیں پریسیڈنس کیسے لیتے ہیں آپ, حکمہ قرآن کی کہاں سے لیتے ہیں. لینے کے بعد پلیٹ فارم کیا ہے, مطلب یہ سب میں نے اٹینڈ کر لیا. لیٹس سپوز میں نے وائی آر یو لوکنگ فار اے پلیٹ فارم؟ یہ we need to leave the building. Inshallah we will bring another session with Sir Sahil. Don't worry, just spare him for some. مجھے نیکسٹ اسٹیپ بتائیں میں کیا کروں. آپ نے ابھی آپ نے سنا ہوگا GTN4 کالج میں ابھی ایک بچی نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا. اسی طرح تمام لڑکیوں کے ایسے ہی حالات ہیں, سب کچھ زیرو لیول پہ. تو آپ مجھے بتائیں پکڑے نا ان سب کو, ان سب کو دوبارہ اگلی سوسائڈ. دیکھیں ان لڑکوں سے میں کہتا ہوں اگلی زینب کی ریپ ہونے سے پہلے بچانی پڑے گی نا. اگلی زینب آپ نے بھی ایسی اگلی بچی کو سوسائڈ سے پہلے بچانی ہے نا. وائی آر یو ویٹنگ فار سوسائڈ؟ ان کی ڈیفینیشنز کرپٹ ہیں اس لیے سوسائڈ کرتی ہے. مسلمان عورت تو کبھی نہیں سوسائڈ کر سکتی نا, مگر مسلمان عورتیں ہی کر رہی ہیں. اس کا مطلب اسلام سمجھ نہیں آیا نا ان کو, سمجھ رہے ہیں؟ یہ مشن بیٹا لینا پڑے گا. خالی فرحت ہاشمی نہیں ہے اکیلی کافی عورتوں کے لیے. یو نیڈ ٹو گیٹ انٹو دی گیم. اوکے, سب سے پہلے اسٹیپ میں کیا کروں ان کے لیے؟ پہلے اپنی سینس کا لوہا منوائیں, اپنی علم کا لوہا منوا لیں. چلیں ابھی 18-19 سال کی ہیں, ہاں تو بس ٹھیک ہے. اپنے علم کا اگلے 5 سال تک منوائیں لوہا. پیپل شوڈ نو یو بائی یور نیم اینڈ ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ یار اس بندی کو سب پتا ہے. ٹھیک ہے, میک شیور اگلے 5 سال نہ ہو. سر نمل یونیورسٹی سے آپ کا سیشن وہاں پہ رکھوانا تھا, تو اس کے لیے کیا نمل میں نہیں جا سکتا بیٹا. نیشن کس طرح سے کریٹ کروں؟ ابھی وہ 2.5 سال اسٹوری ٹیلنگ کریں, ابھی تو نہیں, اگلے 2-1 سال میں اسٹوری ٹیلنگ میں. میں نے اس کو بچایا ہوا ہے. جی ٹی وی تو نہیں آئے گا 12 سال. اسٹوری آپ نے سنانی ہے اور ہیرو کیسے کریٹ کرتے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے. آپ کو بھی تو ہیرو ولن کے بغیر ہیرو نہیں ہوتا, یاد رکھنا. ولن کو بڑھائیں اور ہیرو اس ولن کو ہرائے. کن ایٹریبیوٹ سے ہرائے یہ بھی یاد رکھیں نا. پوری سن لینا, ٹیکنیک سکھا رہا ہوں. وہ ایٹریبیوٹس بچے کو خود ہی پتا ہوتا ہے. یہ ویپن ہے اس کا. سپر مین کا کیا ویپن ہے؟ سپر مین کا ویپن بتائیں. سپر مین کیا ہے؟ ہاں اڑ سکتا ہے. میرے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ اڑنے کی نہیں ہے, وہ کریج ہے ان کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کریج ہم سے نکال گئی نا مسلمانوں سے. تو جب آپ ہیرو کریٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک سپر اسٹرینتھ دکھانی پڑتی ہے. وہ ان کی کریج ہے, ان کا توکل ہے. اور قرآن کو کس طرح سے انٹروڈیوس کیا جائے ایک بچے کے لیے؟ بک وچ ہیز آنسرز آف آل دی یونیورس. یہاں سے انٹروڈکشن شروع کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.